الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا سلسلہ وار درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدث اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز فقہی موضوع پر شاندار تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا ہم نے عقائد کے موضوع سے کی تھی، جس کے بعد پھر ہم طہارت اور پھر طہارت میں ہم پاکی ناپاکی کا بیان، وضو، غسل، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، جگہ پاک کرنے کا وغیرہ وغیرہ، ان سے یہ ہم نے ذکر کیے، بیان کیے۔ پھر اس کے بعد نماز کے موضوعات کا بیان شروع ہوا اور بہت طویل موضوع تھا جو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا، اور یہاں تک کہ آج ہمارا ایک آخری ٹاپک جو آخری موضوع ہے نماز کے موضوع پر کہ نماز جنازہ کا بیان انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر 2 سے 3 دروس میں یہ ہمارا موضوع مکمل ہوگا، اور اس موضوع کے مکمل ہوتے ہی ہمارا نماز کا موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا، جس کے بعد انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پر اپنا درس شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب اس سے ملے تو سلام کرے، جب اسے دعوت دے تو قبول کرے، جب اس سے مشورہ یا نصیحت مانگے تو اسے اچھا مشورہ اور اچھی نصیحت کرے، جب اسے چھینک آ جائے تو جواب میں وہ جب الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ 6 حقوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان کیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کم از کم یہ 6 حقوق جو ایک مسلمان کے ادا کرتا ہے، اس حدیث پاک کے مصداق و مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایت ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی ادا کر لی، سب کی جانب سے فرض ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی تو جس پر اس مسلمان کے انتقال کی خبر جس شخص تک پہنچی اور کسی نے بھی ادا نہیں کی، وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خاص جنازہ میں شرکت کے لیے وہ گھر سے نکلیں اور نماز جنازہ میں شرکت کریں، ہاں البتہ کوئی عورت کسی ایسی جگہ پر پہلے سے موجود تھی کہ جہاں نماز جنازہ کے لیے میت لائی گئی، تو اب وہاں آخری صف کے اندر عورت نماز میں شرکت کر سکتی ہے۔ باپردہ ہونا جس طرح کے تمام نمازوں کے لیے شرط ہے، یہاں بھی باپردہ ہونا بالکل ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے شرائط کیا ہیں؟ اچھا، یہاں باپردہ ہونے سے مراد عورت کا وہی ہے کہ نماز کے فرض نماز کے اندر جن چیزوں کو، جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے، بس وہی اعضاء چھپائے گی۔ باقی جو چہرہ کھلا رکھنا کا حکم ہے نماز جنازہ میں، تمام نمازوں میں، تو اس میں بھی اپنا چہرہ کھلا ہی رکھے گی نماز جنازہ میں بھی، اور جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوگی فوراً پھر چہرے کا پردہ بھی کر لیا جائے گا۔ نماز جنازہ کی شرائط کیا ہیں؟ نماز جنازہ کی 2 شرائط ہیں، 2 طرح کی شرطیں ہیں۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو وہی ہیں جو عام نماز کے جو نمازوں کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میت کے متعلق ہیں۔ نماز کے لیے تو جو اگر نماز ہونے کی حیثیت سے وہی تمام شرائط ضروری ہیں، جیسے کہ عام نماز میں، جیسے کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، اس میں وقت کی جو ہے وہ قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مکروہ وقت میں جان بوجھ کے شروع نہ کی جائے، ورنہ کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور استقبال قبلہ، نیت وغیرہ اس کی شرائط میں داخل ہے۔ ساتھ میں جو مزید شرائط میں جو اضافہ ہوتا ہے نماز جنازہ ہونے کی وجہ سے،
تو نمبر ایک یہ کہ اس میت کا جس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں مسلمان ہونا، نمبر دو میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، جنازہ وہاں موجود ہو، کل اس کے جسم کا حصہ موجود ہو یا اکثر یا نصف سر کے ساتھ موجود ہو، تو یعنی کل نماز جنازہ اس کا یا اکثر یا نصف سر کے ساتھ موجود ہو، لہٰذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ جو اکثر نماز جنازہ غائب کی پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ادا کی تھی، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائبانہ نہیں تھی، کیونکہ وہ نجاشی بادشاہ تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فاصلوں کو طے کر کے اس کی میت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جو کہ غائبانہ نہیں تھی، کیونکہ میت سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھی۔ باقی کسی کے معاملے میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ اب غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی تو کیا کیا جائے؟ دعائے مغفرت کی جائے، اصالہ ثواب کیا جائے، یہی میت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کا وہ حصہ چھپانا فرض ہے جو عام نمازوں میں بھی چھپانا فرض ہے، جس کو ہم ستر کہتے ہیں، ستر کہتے ہیں، ستر کو چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کا امام کے سامنے ہونا بھی یہ فرض ہے۔ نماز جنازہ کے ارکان کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے نماز جنازہ کے ارکان صرف دو ہیں۔ نمبر ایک تکبیر کہنا، یعنی چاروں تکبیریں جب امام کہتا ہے تو پیچھے مقتدی بھی اپنی زبان سے اتنی زور سے کہے گا کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ چار تکبیریں ہر مقتدی پر کہنا امام کے بعد، امام ایک تکبیر کہہ لے گا، پھر مقتدی کہے گا، پھر کہے گا، پھر مقتدی، پھر کہے گا، پھر مقتدی کہے گا، پھر کہے گا، پھر مقتدی کہے گا۔ تو یہ چار تکبیریں کہنا امام اور مقتدی دونوں پر یہ لازم ہیں، یہ رکن ہیں نماز جنازہ کے۔ نمبر دوسرا رکن اس کا قیام ہے کہ جو قیام پر قادر ہوتا ہے اس کے لیے قیام فرض ہے۔ جس طرح عام نمازوں میں قیام فرض ہے، اس میں نماز جنازہ میں بھی قیام فرض ہے۔ اب چونکہ اس میں سجود، رکوع، قرات وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو عام نماز نہ تشہد ہوتا ہے نہ خروج بے سنت ہی ہم آگے ذکر کریں گے، اس میں ارکان میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ عام نمازوں سے ہٹ کے اس کے دو ارکان ہیں۔ عام نمازوں میں 7 ارکان ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں 2 ارکان ہیں۔ نماز جنازہ میں سنت موقدہ کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ نماز جنازہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اب مختصراً ہم آپ کی خدمت میں نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ بیان کرنے کی اسارت حاصل کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد، یعنی نیت کیا ہے؟ وہ جو بھی میت سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ نیت کر لیں۔ زبان سے عموماً کہا جاتا ہے، کہہ لینا اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت بھی کافی ہے۔ نماز جنازہ نیت کے بعد مرد کا کانوں تک اور عورتوں کا کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لائے، اور مرد ناف کے نیچے، عورت سینے کے اوپر باندھ لے، جس طرح عام نمازوں میں باندھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ و تعالی جدک کے بعد ہم عام نمازوں میں ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں، لیکن و تعالی جدک کے بعد، و تعالی جدک کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے گا، و جل ثناؤک، پھر اس کے بعد کہا جائے گا ولا الہ غیرک۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے گا امام، تمام مقتدی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو جب بھی حرج نہیں، یا ویسے ہی کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں ہے۔ اب پھر تیسری بار امام اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر کہنے کے بس اب مقتدی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب میت اگر بالغ کی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ فاحینا علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ بالغ کے جنازے کی دعا ہے، اور اگر نابالغ ہے میت اور وہ مرد ہے
تو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی؟ اس کے لیے یہ دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. تو یہ دعا پڑھی جائے گی. اور اگر نابالغ بچی ہو تو بھی یہی دعا پڑھی جائے گی. بس صیغے عورتوں کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہی کیے جائیں گے. وہ کس طرح؟ وہ تھوڑا سا تبدیلی ہے عربی میں. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. تو یہ ہے. چوتھی تکبیر کے بعد اب کوئی چونکہ دعا نہیں پڑھی جائے گی تو سلام سے پہلے ہاتھ کھول دیں اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی تمام حاضرین میت کی، جو حاضرین نماز جنازہ کی نیت کریں اور فرشتوں کی نیت کریں جیسا کہ تمام نمازوں میں کی جاتی ہے. یہاں پر ایک نیت زائد ہوگی کہ حاضر میت کی بھی نیت کی جائے گی کہ اس کے اوپر بھی سلامتی ہو دونوں طرف. تو یہی فرق ہے سلام پھیرنے میں جو نیت کی جاتی ہے اس میں نماز جنازہ میں اور عام نماز میں. باقی یہ ضرور ہے کہ یاد رکھیے کہ جب نماز جنازہ ہوں گی تو صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر کہا جائے گا. اس کے بعد جتنی بھی تکبیریں ہوں گی کسی تکبیر پر ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح انداز سے اور درست طریقے سے شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.